تاریخ مکۃ المکرمہ میں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بالکل نوجوانی کی کیفیت تھی. قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، بیت المقدس بھی گئے. قافلے اکٹھے چلتے تھے، ایک جگہ قافلے سے بچھڑ گئے تو فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر حضرت عمر بیٹھے ہیں، ٹیک لگائی ہوئی ہے اور اپنے قافلے کی تلاش میں ہے کہ وہ اپنا قافلہ نہیں مل رہا، تجارتی قافلہ. اسی اثناء میں ایک نوجوان آتا ہے، حضرت عمر کے سامنے یوں ٹھہرتا ہے. اس کے ساتھ بھی ایک دو بندے ہیں، وہ یوں تھوڑا نظارہ دیتا ہے، یوں نقش نین کو دیکھتا ہے، غور کر کے پوچھتا ہے آپ خطاب کے بیٹے عمر ہیں؟ حیران ہو گئے. میں مکہ مکرمہ کا باسی، بنو عدی کا نوجوان، اور یہ اتنے دور مسجد اقصیٰ، فلسطین، بیت المقدس، جہاں تہذیب و تمدن اور ثقافت بھی بدل جاتی ہے ایک دوسرے ملک میں جا کر. کہا جی ہاں، میری مہمانی قبول کرو گے؟ بھائی آپ کیا مہمانی کی بات کر رہے ہیں، میں اپنی پریشانی میں بیٹھا ہوں. کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میرا قافلہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے، میں اپنے قافلے سے دور ہو چکا ہوں، میں نے اپنے قافلے کے پاس پہنچنا ہے. کون سا قافلہ تھا آپ کا؟ نشانیاں دی. کہا جی ہاں، وہ قافلہ تو نکل چکا ہے، میں اسے دیکھ چکا ہوں. تو کہا بس یہ مہمانی کر لے، مجھے اس قافلے تک پہنچا دے. کہا میرے پاس ابلک نسل کا بہترین تیز ترین سری گھوڑا ہے، تمہیں اس گھوڑے پہ بٹھا کے چھوڑا ہوں گا، لیکن شرط ہے میری دعوت قبول کرو گے. ٹھیک ہے بھائی، اب تیری دعوت ہی قبول کرنی ہے تو ٹھیک، چلیں گا. چلو گھر پہنچے ہیں، دعوت ہو گئی ہے، کھانا کھلا لیا. اس کے بعد جو اس زمانے کی دستاویز لکھی جاتی تھی، جو اس زمانے کے اسٹیمپ پیپر ہوتے تھے، وہ اٹھا کے لایا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران ہوں، کیا کاغذ لے کر آئے؟ کہا یہاں ایک بات تو لکھ دو. کہا کیا لکھ دو؟ کہ جب تو اس علاقے کا حکمران بنے گا تو میری زمین پر ٹیکس نہیں لگائے گا. بھائی کیا مذاق کرتا ہے. میں خطاب کا بیٹا اونٹ چراتا ہوں، کوئی اونٹ چرانے میں اونٹ رہ جائے تو ابو تھپڑ مارتے ہیں، تو نے کیسے اونٹ چرائے ہیں، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. بھائی وہ گھوڑا نکال اور مجھے اپنے قافلے میں چھوڑا. کہ مذاق ہے؟ اچھا مذاق میں لکھ دو. تھوڑے حیران ہوئے، کیا بات ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے کس جھنجال میں مجھے ڈال دیا؟ نہیں آپ لکھ دیں. اچھا یہ لو لکھ لو، جان تو چھڑانی ہے نا، لو. اس نے بڑے طریقے سے اسے بند کیا اور بڑے حفاظت سے رکھا. کہا چلیں. گھوڑا نکالا اور ابلک گھوڑے بٹھایا اور تیز ترین گھوڑا بھگاتے ہوئے ایک منزل پہ جا کے اس نشانی والے قافلے تک پہنچا دیا. تو حضرت عمر پہنچ گئے. بات آئی اور گئی ہو گئی. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا. اعلان نبوت ہوا ہے. حضرت عمر دشمن رسول اول درجے کے شروع میں بنے ہیں. پھر سر لینے کے لیے سب نے انہیں بہادر بنایا، خود کو بزدل بنایا. ہم سے کچھ نہیں ہوتا، تجھ سے سب کچھ ہوتا ہے، تو جا. یعنی خود نو ہجڑا منے ہے نا سارے نے، تو ہی جا نا. ابو جہل اینڈ کمپنی نے ہم نہیں چل سکتے، آپ جاؤ. رب نے منوایا کہ تم میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ سر لینے گئے ہیں، اصل سر دے کر آئے ہیں. معاملہ کچھ اور ہے. ایمان لے آئے ہیں، معاملہ چل پڑا ہے، حتیٰ کہ ہجرت ہوئی ہے، مدینہ منورہ پہنچ آئے ہیں. بات حاشیہ ذہن سے بھی نکل چکی ہے. رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر امیر المؤمنین بنتے ہیں. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر امیر المؤمنین بنتے ہیں. 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، لیکن بیت المقدس کا فتح ہونا ابھی باقی ہے. بیت المقدس فوجیں پہنچی ہیں. جنگ کے بجائے وہاں کی پادریوں نے کہا کہ اگر لڑائی کے بجائے امن میں ہم ایک دوسرے کو کچھ سمجھا لیں. کہا جی بہت اچھا، ہم تو لڑائی سے پہلے کی بات سمجھنے اور سمجھانے کی بات کرتے ہیں. کہا جی ٹھیک ہے، پھر ہماری شرط ہے ہم بغیر کسی جنگ کے آپ کو چابیاں اس مسجد کے حوالے کریں گے اگر تمہارا حکمران وقت ہمارے پاس آ کر ہمارے سوالات کا جواب دے. کہا بہت زیادہ. کہا جی بالاسرار. کہا اچھا میں مدینہ منورہ لکھ کر بھیجتا ہوں. وقتی طور پہ جنگ بندی ہو گئی. وہاں کے کمانڈر ان چیف نے لکھ بھیجا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی ہے بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں سے تیار ہیں اور یہاں سے سفر پہ جانے کے لیے ساتھ اپنے غلام قلی اسلم
ایک تابعی ہے نا زید ابن اسلم رضی اللہ، یہ ان کے بیٹے ہیں، اسلم حضرت عمر کے ساتھ ہے اور یہ ایک سواری رکھی اور چل پڑے، اور طے شدہ بات تھی کہ اتنا میٹر اتنا کلومیٹر کا سفر میں نے کرنا ہے، آپ نے مہار پکڑنی ہے، پھر میں نے مہار پکڑنی ہے اور آپ نے سواری کرنی ہے۔ کیا سرونٹ اور کیا خادم! ایسے ہی معاملہ چلا حتیٰ کہ وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق کی باری تھی مہار پکڑنے کی۔ غلام نے کہا حضرت اتھے تے مان لو نا، ادھر تو مان لینا، مجھے نیچے آنے دے، سامنے وہ لوگ ہوں گے، آپ اوپر آ جائیں۔ کہا انصاف انصاف ہوتا ہے، آپ اوپر بیٹھو۔ تو وہ پادری لب کے اوپر والے کی طرف، وہ غلام تھا، اس نے کہا امیر المؤمنین یہ ہے، انہوں نے کہا جی ایک نشانی پوری۔ یوں چلتا رہا معاملہ، پیوند گنے، سب کچھ ہوا۔ میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں، آخر میں بغیر جنگ کے چابیاں حوالے کر دی نا، فتح ہو گیا ہے، ساری نشانیاں پوری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ بیٹھ کر سوچ رہے تھے یہاں پہلے بھی کئی بار آیا ہوں، اور اسی دیوار سے اتفاقاً ٹیک لگائی ہوئی ہے جہاں کے زمانے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب دیکھا تو ایک بوڑھا ہے، دو بندوں کے کندھوں کے سہارے پہ آ رہا ہے، اور آتے ہوئے حضرت عمر کے سامنے یوں ٹھہرتا ہے جیسے اس وقت ٹھہرا تھا۔ ابھی نظروں میں اندر دماغ میں بات چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کو کہیں دیکھا ہے، ایک دوسرے سے کہیں جان پہچان، کوئی انٹروڈکشن، کوئی تعارف کچھ ہوا ہے، کوئی شناسائی ہے۔ وہ شخص وہی سوال کرتے ہیں آپ عمر ہیں نا؟ یہ آواز بھی میرے ذہن میں کسی زمانے میں گونجی تھی، یہ اندر بات چل رہی ہے۔ آپ خطاب کے بیٹے ہیں نا؟ یہ بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا، کہاں تھا، کیا معاملہ تھا؟ یہ جیسے لوڈنگ ہوتی ہے نا، یوں چل رہا ہے معاملہ، اوپننگ ہو رہی ہے، بات کھل رہی ہے۔ وہ شخص وہی دستاویز سامنے رکھ دیتا ہے جو اس زمانے کے تھے۔ اب تو معاملہ سامنے ہوا نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا، اللہ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان دن بدلتے رہتے۔ وہ معاملہ تو مذاق کا تھا، جان چھڑانی تھی، لکھ دو جان چھوٹی۔ اب تو عمر کا انصاف چلے گا، جس کے ایک کوڑے پہ مدینے کی زمین کا زلزلہ رکتا ہے، یہ نا انصافی کرے گا؟ اور جس کی آواز ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ تک حوالے جاتی ہے، جس کے ایک خط پہ دریائے نیل چلتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، جس کی چادر کے ڈر سے ہررا کی آنکھ بجھ جاتی ہے، یہاں نا انصافی کا تصور۔ اب وہ کہہ رہے وعدہ پورا کریں۔ صحابہ کی شورا میں بات رکھی گئی کہ امیر المؤمنین وعدہ کو وفا کیا جائے۔ فیصلہ ہوا، ادھر وعدے کی وفا کی بات ہوئی ہے، اور ادھر بوڑھا جیسے انتظار میں ہو، کہا جی مجھے کلمہ پڑھا لیں، اور یہ ساری زمین جو آپ نے میرے لیے معاف کی ہے نا، یہ اسلام کے حوالے کر رہا ہوں۔ بوڑھے میاں معاملہ کیا تھا؟ کیسے کہا تو نے؟ کیا معاملہ؟ اس نے کہا میں نے انجیل اور تورات کو پڑھا ہوا تھا، تورات و انجیل میں رب نے بتایا جو آخری نبی آئیں گے وہ ایسے ہوں گے اور ان کے ساتھی ایسے ایسے ہوں گے۔ تو وہاں سے پڑھ چکا، اچانک یہاں سے گزرا، اپنے کام پہ، جوانی کی زندگی تھی، آپ کو دیکھا تو حیران ہو گیا کہ جو شکلیں میں نے کتابوں میں پڑھی ہے وہ یہاں نظر آ رہی ہیں۔ تو وہ لکھوا لیا آپ سے، تو آج میں نے دیکھ لیا، آپ کا انصاف بھی دیکھ لیا۔ اسی لیے جو ہمارے پیغمبر ہم سے اپنی کتابوں میں وعدے کر گئے ہیں، آج اب ان پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان صحابہ کے چہروں میں رب نے یوں ایمانی نشانیاں رکھی ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا